السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ مارکیٹ کی کرنٹ پوزیشن اور کرنٹ سینٹیمنٹ مارکیٹ کے کیا ہیں، آگے ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اور ایڈوانس ٹیکنیکل کورس جس میں ایلیٹ ویو تھیوری انکلوڈیڈ ہے، اور لاسٹ پارٹ سائیکولوجی آف مارکیٹ کے اوپر ہمارا کام چل رہا ہے۔ جو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے اس واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹیکنیکلی اگر ہم مارکیٹ کو دیکھتے ہیں تو اس وقت جو پوزیشن ہے وہ کافی بہتر ہے مارکیٹ کے اندر، کیونکہ ہمارا اوورآل جو رجحان ہونا چاہیے، جو دھیان ہونا چاہیے، وہ اسی چیز پر ہونا چاہیے کہ مارکیٹ کی اوورآل جو پوزیشن ہے اس وقت وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس وقت کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز ہے اوورآل مارکیٹ کا، جس کے اندر رہ کر مارکیٹ مائکرو ویوز کے ساتھ پرفارم کر رہی ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے اسپیل بنتے جائیں گے، ویوز کے ساتھ، مائکرو ویوز کے ساتھ پرفارمنس آتی رہے گی، اور چھوٹے چھوٹے ہائیز اینڈ لوز بھی مارکیٹ میں ملتے رہیں گے۔ لیکن یہ کوئی ایسی پینک والی صورتحال نہیں ہے، جیسے کہ آلریڈی ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ مارکیٹ میں یہ ڈاؤن اینڈ اپ اینڈ ڈاؤن کی جو چھوٹی موومنٹس ہیں، یہ مائکرو ویوز میں مارکیٹ پرفارم کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ اپ اینڈ ڈاؤنس کی موومنٹ ملتی رہیں گی، کیونکہ کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز ایک پراپر ایک ایریا ہوتا ہے جس کے بیچ میں رہ کر مارکیٹ اپنے اس پروسیس کو کمپلیٹ کر رہی ہوتی ہے، جس میں ہائیز بھی لگتے ہیں، لوز بھی لگ رہے ہوتے ہیں، بٹ وہ کوئی ہارڈ ہٹ یا ایسی کوئی بلش ٹرینڈنگ جو پوزیشن نہیں ہوتی ہے۔ جب تک کہ کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز سے مارکیٹ نہیں نکلتی تب تک کوئی ریلی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ چھوٹے چھوٹے سپیل بنتے رہیں گے، مائکرو ویوز کے ساتھ پرفارمنس آتی رہے گی، اور ٹیکنیکل جو ایلیٹ ویو تھیوری کے جو مائکرو ویوز کے سیٹ ہیں وہ بنتے رہیں گے، تو اسی کے مطابق ہمیں اپنی اسٹریٹجیز بھی بنانی ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس دو قسم کے لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں جس کے اوپر ہمارا خاص فوکس ہے، ایک انویسٹر ہے، دوسرا ٹریڈر ہے۔ انویسٹرز کے لیے ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ واضح ہے، جس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ انہیں ہر نیچے کے لو پر ایکومولیشن کے پروسیس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے، کیونکہ آگے جب مارکیٹ چلے گی وہ ایک پراپر ایک پورے سائیکل کو کور کرے گی، تو اس میں جتنے بھی شیئرز ہیں جو نیچے آئے ہوئے ہیں، جو بہت زیادہ پینک اس وقت کریٹ کر رہے ہیں، وہ سب اپنی ایک بہترین پرفارمنس کے ساتھ اوپر آئیں گے۔ اینڈ جو ٹریڈنگ والے حضرات ہیں ان کا یہی ہے کہ ہر چھوٹے چھوٹے سپیل کے ساتھ انہیں پرفارم کرنا پڑتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے سٹاپ لاس، چھوٹے چھوٹے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کے ساتھ انہیں پرفارم کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس ریزسٹنس تھا اور سپورٹ اینڈ ریزسٹنس جس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، ابھی جو کرنٹ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس رہیں گے، ہمارے پاس 41,950 کے اراؤنڈ اوپر ریزسٹنس ہے، ٹھیک ہے، 41,950۔ اس ریزسٹنس کے اوپر مارکیٹ سسٹین کر جاتی ہے، اسے اوپر آ جاتی ہے، تو آپ کی ایک ٹریڈنگ اپورچونیٹی آپ کو مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اوپر کے لیے پھر ہم مزید تھوڑے آگے کے لیولز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو یہ لیول آپ نے نوٹ کرنا ہے 41,950، ٹھیک ہے۔ یہاں سے مارکیٹ میں اگر ریجیکشن نہیں آتا ہے، اور منڈے کے دن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مارکیٹ کی اچھی پرفارمنس آ سکتی ہے، اور اس میں ریزسٹنس لیول یہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس ریزسٹنس کے آس پاس کی کلوزنگ یا اس کے اوپر کلوزنگ، تو یہ ایک اچھا سگنل ہے ٹریڈنگ کے لیے کہ آگے ٹریڈنگ میں کوئی نہ کوئی پروفٹ ٹیکنگ کا ہمیں وہ ضرور ملے گا موقع۔ سپورٹ جو ہے 41,500 ہے، 41,500 سے نیچے کی کلوزنگ آئے یا اس سے نیچے کلوزنگ ایکسپیکٹڈ ہو تو وہاں پر آپ نے ویٹ کرنا ہے، وہاں پر آپ نے جلد بازی میں کوئی بھی ٹریڈ نہیں لینی۔ کوشش کیجیے گا 41,100 کے لیول کی طرف مارکیٹ بڑھتی ہے، تو وہاں سے پھر ایک پراپر آپ ایک ٹریڈنگ اپورچونیٹی فائنڈ کر سکتے ہیں۔ بٹ یہاں پر جو اس وقت سینٹیمنٹ آ رہے ہیں اوورآل مارکیٹ کے، وہ پازیٹیو آ رہے ہیں، تو منڈے والے دن کوئی ان ایکسپیکٹڈ انسیڈنس نہ ہو، تو جس طرح ریگولر چیزیں چل رہی ہیں اسی میں رہ کر ہی اگر یہ سرکمسٹینسز ہمیں ملتے ہیں، تو انشاءاللہ مارکیٹ آگے جو ہے اچھا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ٹریڈنگ کے حوالے سے مارکیٹ اچھی پرفارمنس دے جائے گی۔ باقی انویسٹمنٹ والوں کی ایک الگ اسٹریٹجی ہے، وہ ڈسکس کی ہوئی ہے، وہ اس کے مطابق ہی چلیں گے، اور جو والیوم ہے بہت کم ہے، ٹھیک ہے، 45 ملین کے والیوم ہے، تو یہ کم والیوم کے ساتھ جو مارکیٹ چل رہی ہے، یہ صرف اس کا ایک ہی ریزن ہے، وہ ہے انسرٹینٹی، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا ریزن ہے، یہ ایک ایسا لاجیکل ریزن ہے جس سے ہر بندہ جو مارکیٹ میں کام کرتا ہے
چاہے وہ چھوٹا انویسٹر ہے یا بڑا انویسٹر ہے، ٹریڈر ہے چھوٹا یا بڑا، اس کی جو ہے نا ایک ہی اس کا ذہن ہوتا ہے کہ جب تک یہ معاملات، جب تک یہ چیزیں جو بھی ہمارے کنٹری کے اندر ہو رہی ہیں، انسرٹینٹی جو چھائی ہوئی ہے، یہ جب تک کلیئر نہیں ہوتی وہ اپنی پوری انویسٹمنٹ کبھی بھی مارکیٹ میں نہیں لائے گا۔ تو وہ بڑے سنبھل کر کام کرتا ہے، ٹریڈنگ کرے گا، صبح بائی کرے گا، پروفٹ ٹیکنگ کرے گا اور سائڈ پہ ہو جائے گا، یا لاس کرے گا یا پروفٹ کرے گا، بٹ اس نے وائنڈ اپ کرنا ہے ایک ہی دن میں۔ اور انویسٹر جو ہے وہ سلولی گریجولی جب ڈپ آئے گی تو وہ اپنی ایکٹیویٹی کرے گا، تو اس لیے والیوم زیادہ نہیں لگ رہا۔ تو یہ انسرٹینٹی جیسے ختم ہوتی ہے، چیزیں کلیئر ہوتی ہیں آگے کے لیے، تو انویسٹرز بھی آئیں گے، انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور مارکیٹ میں والیوم بھی آئے گا۔ ایک اور دیکھیں کچھ پوائنٹ ایسے ہیں سائیکولوجی آف مارکیٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آگے آنے والے وقت کے لیے کچھ نیگیٹیوٹی بھی شو کر رہی ہیں، نیگیٹو پوائنٹس بھی رکھتی ہیں، اور بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں جو ان نیگیٹو پوائنٹس کو اوور کم کرنے کے لیے وہ کام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایکٹیویٹیز ابھی ہو رہی ہیں۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ بہتری ہو ہر چیز کے لیے، اور یہ جتنی بھی نیگیٹیوٹی اس وقت چھائی ہوئی ہے اس کو پازیٹیوٹی جو ہے اس کے اوپر اوور کم کرے اور ساری چیزیں پازیٹیو ہو کر آگے بڑھیں۔ تو جس طرح سے لون کا مطالبہ کیا گیا ہے سعودی عرب سے، ٹھیک ہے، یہ مطالبہ جو ہے بیسیکلی اسی بیس پر کیا گیا ہے کہ ریزروز جو ہیں بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں، بہت زیادہ پینک بھی ہے ہر چیز میں، مارکیٹ میں بھی ہے، اور اس کو کور اپ کرنے کے لیے لون کی ضرورت ہے، تو اس کا مطالبہ کیا ہے، اور اگر وہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، اٹ مینس کہ اگر مل جاتا ہے تو آگے معاملات وقتی طور پر سنبھل جائیں گے، تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ اگر وقت لگے گا اس میں، پینڈنگ میں رہا یا نہ مل پائے، تو معاملات تھوڑے سے ڈسمس یا تھوڑے سے خرابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ ٹریڈرز حضرات کو تھوڑا سا سنبھل کر چلنا ہوگا، تو ان چیزوں کو بھی تھوڑا مد نظر رکھنا ہے کہ چیزیں جا کس طرف رہی ہیں، آخر ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ساری چیزیں مارکیٹ کا ایک حصہ ہیں، اراؤنڈ دی ٹیکنیکلس ان کو ہم سرکمسٹینسز کے طور پر جانتے ہیں کہ یہ چیزیں امپورٹنس رکھتی ہیں اپنی، وقتی طور پر ان کا مارکیٹ کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے۔ آر ایس آئی کی بات کریں تو پرائز کے ساتھ ہی آر ایس آئی بھی اپنی جو کہ اسٹرینتھ ہے وہ شو کر رہا ہے۔ ابھی تک آر ایس آئی میں کوئی ایسی ویکنیس نہیں ہے، نہ پرائز میں ایسی ویکنیس نظر آ رہی ہے، تو چیزیں بہتر ہی ہیں ابھی تک وقتی طور پر، تو اس کا فائدہ ہمیں ٹریڈنگ کے حساب سے لینا چاہیے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ مارکیٹ میں آج کل کیا ہو رہا ہے، ان دنوں میں پینک اسٹاک کے اوپر کام ہو رہا ہے اور بڑے ہیوی والیومز بھی لگ رہے ہیں، لیکن ان کا جو اثر ہے نا وہ مارکیٹ میں انڈیکس پر نہیں پڑتا۔ آپ دیکھیں گے فرسٹ سیشن جو ہے وہ نیگیٹو رہا، لیکن پینی اسٹاکس کے اندر کام ہوتا رہا، کروڑوں کے والیوم بھی لگتے رہے۔ وہ جو کروڑوں کے والیوم ہے نا وہ انڈیکس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، وہ انڈیکس کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پینی اسٹاکس ہیں، چھوٹے چھوٹے اسٹاکس ہیں، ان کے والیوم انڈیکس کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے۔ انڈیکس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں ہیوی ویٹیج اسکرپٹس، جیسے کہ اسٹیم آف دی مارکیٹ، سیمنٹ سیکٹر ہے، اسٹیل بھی ہے، اور ریفائنری ہے، ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے، آٹو سیکٹر، یہ ایسے سیکٹرز ہیں اگر یہ پرفارم کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہیوی ویٹیج سیکٹرز اور اسکرپٹس ان کے اندر ہیں جو کہ انڈیکس کو مینیپولیٹ بھی کرتے ہیں، انڈیکس کے اندر ٹھیک ٹھاک جو کہ وولیٹیلیٹی شو کرتے ہیں۔ تو یہ جب تک نہیں سیکٹر چلیں گے، ان کے اندر کوئی اچھی پرفارمنس نہیں آئے گی، تو انڈیکس میں بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں نا آج کل جو اسکرپٹ چل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے اسکرپٹس اپر کیپ بھی ہو رہے ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں، وہ جسٹ انہی تک ہی ہے، ان کا مارکیٹ کے ساتھ کوئی اتنا مارکیٹ میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑنے والا ان کی وجہ سے، تو ان کو انہی کی حد تک رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور مارکیٹ کے لیے پھر یہ ہے کہ مارکیٹ میں پراپر سیکٹرز کی طرف آنا چاہیے اور اچھے اسکرپٹس کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو اس سے پھر مارکیٹ کو پریڈکٹ آپ کر سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ یہاں تک تو کافی حد تک کلیئر ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے مارکیٹ کے اندر، پینک اسٹاکس کے اوپر کام ہو رہا ہے، باقی اچھے اسکرپٹس جو کہ وہ پینک میں ہیں اور پریشرائزڈ ہیں، اور وہ بھی انسرٹینٹی کی وجہ سے مارکیٹ بھی اسی چیز کا ویٹ کر رہی ہے کہ حالات بہتر ہوں تو یہ اپنے اس کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز سے نکل کر کوئی پراپر چینل میں چلے اور پراپر سائیکل کو پرفارم کرے۔ تو آئی ہوپ کہ یہاں تک
کافی حد تک کلیئر ہے انشاءاللہ. اسی کو پھر ہم کنٹینیو کریں گے، جیسے آگے مارکیٹ پرفارم کرتی ہے اس کی بیس پر ہم ڈیلی ڈسکشن میں اسے لاتے رہیں گے اور کنٹینیو کریں گے اسی کو آگے. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.